اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کا خاص اور پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یوں تو ہم نے مختلف سوالات اور مختلف باتوں پر ڈسکشن کیا ہے اور بحمدللہ یہ گفتگو جاری اور ساری ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک اہم موضوع پر، اور وہ موضوع دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو مختلف جو کنٹریز ہیں یا مختلف ممالک ہیں ان میں پوری ان کی عوام کے لیے خاص فلاح اور بہبودی کے لیے کچھ ٹیکسز ہوتے ہیں، اور ان ٹیکسز کی بات کی جائے تو کس طریقے سے اس کو عمل درآمد کیا جاتا ہے یہ آپ بخوبی واقف ہیں۔ اسلام نے بھی اسی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی قانون کو آگے بڑھایا ہے جس کو ہم زکوٰۃ کا نام دیتے ہیں، اور زکوٰۃ ایک اہم پہلو اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ نادار لوگوں کے لیے، غریب اور مسکین لوگوں کے لیے اس سے کس طریقے سے فلاح کی جا سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفى علی خان ادیب الہندى صاحب قبلہ۔ اس خاص موضوع پر ڈسکس ہوگا اور کچھ سوالات ہوں گے۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، بہت اہم موضوع ہے زکوٰۃ کے لیے، اور زکوٰۃ کے کیا قوانین ہیں اور کیسے اپلفٹ کرنے کے لیے اس قانون کو نافذ کیا ہے اسلام نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ زکوٰۃ اسلام نے جو ٹیکسز آپ کہہ سکتے ہیں، یا اسلام نے جو درآمد کا ایک ذرائع حکومت کے لیے بنایا ہے، اس میں سے ایک طریقہ زکوٰۃ ہے۔ البتہ زکوٰۃ دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک واجب زکوٰۃ ہے اور ایک مستحب زکوٰۃ ہے۔ واجب زکوٰۃ سے مراد ٹیکس کا ہونا یا زکوٰۃ کا واجب ہونا خاص چیزوں پر ہے، جو 9 چیزیں ہیں۔ شاید کسی اور پروگرام میں کسی اور سوال کے جواب میں ہم نے اس کو عرض بھی کیا تھا۔ 9 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اگر وہ حد نصاب تک پہنچ جائیں، یعنی ان کا ایک نصاب ہے، ان کا ایک کرائٹیریا ہے، اگر اس کرائٹیریا تک پہنچ جائیں تو جو شخص اس کا مالک ہے وہ شرائط کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ جو مستحب زکوٰۃ ہے، جو ہم روزمرہ نکالتے ہیں، شاید ہمیں خبر نہیں ہے لیکن اسے زکوٰۃ ہی کہتے ہیں، جیسے صدقہ ہے ہم ہر دن نکالتے ہیں، یا مثال کے طور کے اوپر رد مظالم ہے، اس طرح کی دوسری چیزیں، یہ بھی زکوٰۃ ہے لیکن یہ مستحب زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کسی بھی چیز کا 5% ہے، البتہ بعض موقع پہ 2.5% بھی ہو جاتا ہے، اس کی ایک تفصیل ہے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بھی بیان کریں گے۔ تو جو واجب زکوٰۃ ہے وہ صرف 9 چیزوں پر ہے۔ اس کے علاوہ جو زکوٰۃ ہے وہ مستحب ہے، انسان اپنا صدقہ نکالتا ہے، کسی اور کے لیے صدقہ نکالتا ہے، انسان کے نظر کرتا ہے، یا اس لحاظ سے کسی اپنے مال کی یا اپنے پاس جو اس کی قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت کے لیے کوئی چیز نکالتا ہے، یہ سب صدقات میں آتا ہے، یہ سب زکوٰۃ میں آتا ہے۔ لیکن جو واجب زکوٰۃ ہے، جس کا یعنی جب ہم کہتے ہیں زکوٰۃ تو سب سے پہلے وہ چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے، وہ 9 چیزیں ہیں۔ 9 چیزوں میں سے 4 غلے ہیں۔ غلوں میں بھی ایک جو ہے، دوسرا گندم ہے، یعنی جو اور گندم جو انسان کھیتی کر رہا ہو، کھیت کا مالک ہو اور اس کے خاص شرائط ہیں، اس کے ساتھ وہ حد نصاب تک پہنچ جائے تو تقریباً 1000 کلو کے آس پاس بنتا ہے۔ اگر وہاں تک پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ اسے ادا کرنا واجب ہو جائے گی۔ البتہ اس میں اور بھی شرائط ہے کہ سچائی کیسے کر رہا ہو، اور سچائی کے پیسے نکالنے کے بعد جو پیسے بچ رہے ہیں یا قیمت بچ رہی ہے، اگر وہ حد نصاب تک ہے تب اسے نکالنی ہے، اور اس میں بھی اگر بعض علاقہ قدرتی سچائی سے ہے تو اس کے اوپر 5% ہے، جو مثال کے طور کے اوپر خرچ کے ساتھ ہے، یا گورنمنٹ کے ذریعے سے جو نہریں آتی ہیں، قنات آتی ہیں، اس کے ذریعے سے سچائی کر رہا ہے، اپنے خرچے سے سچائی کر رہا ہے تو صرف 2.5% ہے۔ اس کی بہت تفصیل ہے، لیکن بہرحال واجب زکوٰۃ جو ہوگی وہ جو پر ہوگی یا گندم پہ ہوگی۔ پس اگر کوئی انسان چاول کی کھیتی کرتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر یہ کہ وہ رجا کی نیت سے جو اسے کھیتی حاصل ہوئی اس میں سے کچھ ادا کر دے، وہ ایک الگ، وہ مستحب چیز، وہ مستحب میں آ جائے، واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی دالوں کی کھیتی کرتا ہے یا کسی اور چیز کی کھیتی کرتا ہے، سبزیوں کی کھیتی کرتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن ہاں خمس کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں جس کے ذریعے سے اس کے اوپر کوئی چیز آ سکتی ہے اور واجب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان کشمش کی کھیتی کرتا ہے اور کھجور کی کھیتی کرتا ہے،
ہندوستان میں یا پاکستان میں تو بہت کم مورد ایسے ملیں گے، لیکن بہرحال عرب میں اور خصوصاً عراق میں اور عربستان میں اور ایران میں اور عرب ممالک میں کھجور کی عام طور سے باغات ہوتے ہیں، اور اس میں سے کھجور کی پیداوار ہوتی ہے، اور بڑی عظیم باغات اور بہت عظیم پیداوار بھی ہے اس میں، اور اس میں اچھا خاصی درآمد ہے، اور بہت سے لوگ اس میں شریک ہیں اور اپنے نان و نفقہ اسی کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں۔ وہ بھی اس کے حد نصاب ہے کہ اس نصاب تک اگر پہنچ جائے تو اس انسان کو اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہو جائے گی۔ لیکن ان چار کے علاوہ غلوں میں یا اناج میں یا پھلوں میں کسی چیز کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں کوئی اگر کسی اور چیز کی کھیتی کر رہا ہے، اگر اس میں سے کچھ دینا چاہے تو یہ مستحب چیز ہے، ہر انسان کو کار خیر میں کچھ نہ کچھ ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ واجب اس کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن اب سرکار سوال ہے یہ کہ جو مستحب جو عمل ہے اس میں بھی وہ پرسنٹیج اتنا ہی رہے گا یا وہ اپنے حساب سے کتنا بھی دے دے؟ مستحب میں ظاہر سی بات ہے پھر کوئی نصاب نہیں ہے، جس طرح دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں ہے، چاہے 2% دے، چاہے 5% دے، چاہے 1% دے، کتنا بھی دے، کوئی حرج اس میں نہیں، کیونکہ وہ مستحب عمل ہے۔ ہاں اگر یہ کرنا چاہے کہ مثال کے طور پر گیہوں کی جگہ وہ چاول اگاتا ہے اور وہ اسی حد نصاب تک پہنچ رہا ہے اور وہ چاہے کہ اسی نصاب کے لحاظ سے دے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ واجب نہیں ہے۔ واجب ہونے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں دیا تو گناہ گار ہے، لیکن جس کے اوپر مستحب اس نے نہیں دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس نے ایک مستحب عمل ترک کر دیا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان چار کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر غلوں میں یا پیداوار میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 جانور ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 3 جانور بھی اس طرح سے ہیں کہ جو اصل زکوٰۃ واجب ہے وہ اونٹ کے اوپر ہے اور گائے کے اوپر ہے اور بھیڑ کے اوپر ہے۔ لیکن جب ہم گائے کہتے ہیں تو اس سے مراد بھینس بھی ہوتی ہے، یعنی گائے اور بھینس تقریباً ایک ہی حکم میں ہیں، بس اگر کسی کے پاس گائے بھی ہے اور بھینس بھی ہے تو دونوں کو ملا کر وہ حساب کرے گا۔ اسی طرح بھیڑ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے بکری بھی اپنے آپ اس میں شامل ہو جاتی ہے، تو جب کاؤنٹنگ کی جائے گی تو بھیڑ اور بکری کو الگ نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک ساتھ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ ان کا حد نصاب ہے، مثلا 5 اونٹ کسی کے پاس ہو جائیں تو اس کا ایک زکوٰۃ اسے دینی ہوگی، اور کسی کے پاس مثلا 30 گائے ہو جائیں یا 30 بھینسیں ہو جائیں تو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اسی طرح کسی کے پاس 100 بکریاں ہو جائیں تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو اس کا ایک حد نصاب ہے، اس حد تک پہنچنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی جانور کوئی پالتا ہے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج کل مرغ کی فارمنگ ہو رہی ہے، یا مثال کے طور پر دوسرے ہیں، تیتر ہے، بٹیر ہے، آسٹرچ ہے، اس طرح کے جانوروں کی، ایمو کی بھی آج کل فارمنگ شروع ہو گئی ہے، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف انہی 3 حیوانات کے اوپر ہے جس کا ذکر کیا گیا کہ ان کے اگر کوئی پال رہا ہے اور یہ حد نصاب تک پہنچ جائیں تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 عدد نقدین کہلاتے ہیں، یعنی سکے، یعنی زر جس کو ہم خرید و فروخت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو اب تقریباً نہیں استعمال ہوتی، وہ ہے سونے اور چاندی کے سکے۔ تو سونے اور چاندی کے سکے اب استعمال میں نہیں ہیں، کسی بھی ملک میں اب سونے اور چاندی کے سکوں سے تجارت نہیں ہوتی، پہلے ہوا کرتی تھی، تو ان کا بھی ایک حد نصاب تھا کہ اگر وہ اس حد تک پہنچ جائیں تو انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت دور حاضر میں سونے اور چاندی کے سکے کے اوپر تو زکوٰۃ بہت ہی بعید ہے، کیونکہ کہیں بھی تجارت سونے اور چاندی کے سکوں میں نہیں ہو رہی ہے، اب نوٹ میں ہو رہی ہے اور کرنسی نوٹس کے اوپر ہو رہی ہے اور ایک اعتباری ویلیوز کے اوپر ہم تجارت کر رہے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر خمس کے مسائل تو مرتب ہو سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے مسائل مرتب نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ باقی 7 چیزیں جو ہیں جن میں سے 4 اناج اور پھل ہیں اور 3 جانور حیوانات ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ اگر حد نصاب تک انسان پہنچ جائے تو انسان کو دینا چاہیے۔ پورا سسٹم اسلام نے اس طرح سے قرار دیا تھا کہ جس کے پاس ہے اس سے لے کر ان لوگوں تک پہنچایا جائے جن کے پاس نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ایک حد تک سماج کے ساتھ جی سکیں اور اپنے آپ کو اوپر لا سکیں۔ اگر کوئی انسان اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اور وہ نہیں ادا کر رہا ہے تو گویا کسی کے حق میں ظلم کر رہا ہے۔ خداوند عالم کو مال کی ضرورت نہیں ہے، خداوند عالم کو بھیڑ کی اور گائے کی اور بھینس کی اور سونے کی اور چاندی کی اور غلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے یہ سسٹم بنایا تاکہ اسلامی حکومت یا وہ لوگ جو ذمہ دار مذہب ہیں یا ذمہ دار دین ہیں ان کے ذریعے سے نادار لوگوں تک، مستحق لوگوں تک ایک مدد پہنچ سکے، اور مستحب کے ساتھ ساتھ اس نے واجب کا حساب رکھا تاکہ جو لوگ واقعاً اس حد تک پہنچ جائیں ان کے اوپر ایک فرض ہو جائے کہ وہ دوسروں کی بھی کفالت کریں۔ اس کے علاوہ مستحب زکوٰۃ ہے، وہ بھی سہیم ہے، انسان فقیر دروازے پہ آیا، اس نے کچھ
دے دیا، اس پہ واجب نہیں تھا دینا، لیکن دروازے پہ جب آیا تو یہ زکوٰۃ ہی ہے جو وہ دے رہا ہے، یہ صدقہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ زکوٰۃ ہی ہے جو وہ کسی کو دے رہا ہے۔ اسی طرح فلاحی امور میں مدد کرنا، ہماری ذکر ہوا تھا ایک آدھ ایپیسوڈ پہلے کہ چینلز ہیں، سیٹلائٹ چینلز ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مراجع اس کی اجازت دیتے ہیں، تعمیر ہے، مختلف مدارس کی تعمیر ہے، کفالت ہے، غریبوں کی کفالت ہے، کسی بھی کام میں اگر کوئی انسان خرچ کر رہا ہے تو وہ ایک طرح سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر کرے گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا اور اس کے اثرات بھی ایک سوسائٹی پر مرتب ہوں گے۔ سرکار بہت خوبصورت بات ہے، یعنی سکوں کی بات کی، سکہ ریاج الوقت جو اس وقت کا سکہ ہے، تو کیا اس میں مرجع اکرام یا دوسرے جو ہمارے ولی فقی ہیں انہوں نے اس پر کوئی دوسرا عمل نہیں جاری کیا تاکہ آج کے دور میں جو پیسہ آدمی کما رہا ہے، مثلا لوگوں بزنس کر رہے ہیں اور بزنس ٹائکون ہیں، تو اس پر اس وقت کے طور پر پیسوں پر کوئی زکوٰۃ لاگو نہیں کی جا سکتی کیا؟ نہیں، دیکھیں کسی بھی چیز کے حکم کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس نص ہو قرآن کی، ہم کوئی چیز اختراع نہیں کر سکتے، ہمارے مراجع کہ خدا ان سب کی حفاظت فرمائے، الہی آمین، الہی طول عمر عطا فرمائے، کوئی چیز اپنے ذہن سے اختراع نہیں کر سکتے، وہ وہی کر سکتے ہیں جس حد تک معصوم نے ان کو اجازت دی ہو، اور معصوم بھی وہی کرے گا جس کو خدا نے حکم اور نافذ، کیونکہ معصوم شریعت کو بیان کرنے والا اور شریعت کی حفاظت کرنے والا ہے، پیغمبر اکرم شریعت کو لانے والے ہیں، لیکن شریعت بنانے کا حق خداوند عالم کو ہے، یقیناً، لہٰذا کوئی چیز اس میں چینج نہیں ہوگا۔ ہاں کبھی کبھی خاص موارد میں خداوند عالم نے اجازت دی ہے، لہٰذا ائمہ اور معصومین اور رسول اکرم اپنے حساب سے اس کے اندر چینجز کر سکتے ہیں جہاں ان کو اجازت دی گئی ہے، یہاں لیکن مراجع کو یہ اجازت نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک سوال ہے کہ اس وقت جو کرنسی ہے وہ چونکہ سونا اور چاندی نہیں ہے، تو اس کا حل ہے، اس کے ہمارے پاس خمس ہے جی، جو زکوٰۃ مقدار میں بھی زکوٰۃ سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو صرف 5% ہے، خمس 20% ہے جی۔ تو جو لوگ بزنس ٹائکون ہیں جن کے پاس سالانہ خرچ کے بعد پیسہ جتنا بھی اضافی بچ رہا ہے اس پہ خمس واجب ہو جائے گا، اس شخص کو زکوٰۃ ہو سکتا ہے اس پہ واجب نہ ہو کیونکہ یہ 9 چیزوں کی تجارت کہیں بھی نہیں کر رہا ہے جی، لیکن پیسہ کمانے کی وجہ سے جس ذرائع سے بھی یہ پیسہ کما رہا ہے اس کمائی کا سالانہ خرچ نکالنے کے بعد اپنی زندگی اور اپنے گھر والوں پہ جو واجب نفقات ہیں ان سب کا خرچ نکالنے کے بعد جو بھی اس کے پاس بچ رہا ہے اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا، جو 20% ہے اس کمائی، اس فائدے کا یا اس جو نفع اس کو حاصل ہوا ہے، تو یہ 20% بہت ہے اگر اسلامی امور کو صحیح طریقے سے مرتب کیا جائے۔ دیکھیں بہت سے مسائل ایسے ہیں جس چونکہ عملی نہیں ہیں لہٰذا ہم شاید اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، یا ہم دنیا کے دوسرے سسٹمز میں اتنا زیادہ ہم پھنس چکے ہیں کہ ہمیں اسلامک سسٹم سمجھ میں نہیں آتا۔ اسلامک گورنمنٹ میں جب 4 چیزیں فرض کی گئی تھیں درآمد کے لیے تو اس کا سسٹم اس طرح سے خداوند عالم نے مرتب کیا تھا اور ائمہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے عملی کیا تھا کہ 5ویں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ گورنمنٹ اس لیے نہیں تھی کہ ہم پبلک سے فنڈ لے کے اپنے خزانے بھریں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ گورنمنٹ اس لیے تھی کہ پبلک سے جو پیسہ حاصل ہو اس کو پبلک پر ہی خرچ کیا جائے، حاکم کو حق نہیں تھا کہ وہ اس مال کو اپنے اوپر خرچ کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی عملی حکومت 3.5 سال کی یا 4 سال کی جو حکومت آپ کی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو مختلف واقعات، یہ جو امیر المومنین بیت المال میں جا کر بیت المال کو نکالتے ہیں اور ایک ایک چیز بانٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر جھاڑو دے کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ حاکم اسلامی کی بہترین مثال ہو سکتی ہے۔ حاکم اسلامی وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پیسے کو اکٹھا کرے اور اپنی اولاد کو میراث میں بانٹ کر چلا جائے یا ارث میں دے کے چلا جائے، نہیں، حاکم اسلامی وہ ہے کہ جو لوگوں کے مال کو لوگوں میں دوبارہ تقسیم کر دے، مالدار سے لے نادار تک پہنچا دے، دیتے وقت یہ امتیاز نہ کرے کہ یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ فارس ہے، یہ ترک ہے، یہ ہندی ہے، یہ پاکستانی ہے، بالکل نہیں، مسلمان ہے اس کو ہم دیں گے، حتی غیر مسلمان۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص کوفے میں فقیر تھا، بھیک مانگ رہا تھا، امیر المومنین نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری حکومت میں؟ نہیں پوچھا یہ کون ہے، اور لوگوں نے جب جا کے کہا کہ یہ ایک مسیحی ہے، کمزور ہو گیا ہے، پہلے مزدوری کرتا تھا، اب اس کے پاس طاقت نہیں رہ گئی لہٰذا بھیک مانگ رہا ہے، امیر المومنین کو پسند نہیں آئی بات، اور امیر المومنین نے حکم جاری کیا کہ بیت المال سے، یہ بیت المال زکوٰۃ اور خمس اور خراج جو آتا ہے کس سے آتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے آتا ہے، لیکن امیر المومنین نے حکم دیا کہ چونکہ میری حکومت میں ہے اور ایک انسان ہے، اس سے بڑھ کر کہ وہ مسلمان نہیں ہے اور میرا مخالف ہے اور میرے دین پر نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان ہے جو میری حکومت میں ہے، میری ذمہ داری میں ہے، انسان ہے، جناب آدم کی اولاد ہے،
تو اس کو جو شرف خداوند عالم نے عطا کیا ہے تو اسے غیر خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت امیر المومنین کی نظر میں صحیح نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے بیت المال سے ایک مسیحی کو دے کر امیر المومنین نے یہ دنیا کے حاکموں تک پیغام دینے کی کوشش کی کہ حاکم اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کا مال لے کے اپنے لیے عیش و عشرت کریں، بلکہ حاکم اس لیے ہے کہ طبقے میں مساوات قائم ہو سکے، جن کے پاس ہے ان سے لے کر صحیح طریقے سے رائج طریقے سے ان تک پہنچائے جو نادار ہیں۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں، اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ کس فکر کے ماننے والے ہیں۔ اسلامی حاکم کی ذمہ داری ہے کہ تمام انسانوں کو لے کر فلاح اور بہبود اور انسانی کمال تک پہنچنے کے راستے پر ان کو چلا سکے۔ سبحان اللہ۔ اگر اسی سوال میں ہی میرا ایک سوال ہے کہ جیسے اسلامک حکومتیں ہیں تو اب اس کو نافذ کرنے کے لیے ان کے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ کے پیسے کا کچھ حصہ ان حکومتوں کے لیے بھی ہوتا ہے تاکہ وہ اور فلاحی کام کر سکیں؟ بالکل ہوتا ہے، زکوٰۃ اور خمس دونوں حکومت کے ان کارندوں کے لیے جو زکوٰۃ مثلا جمع کرتے ہیں یا خمس جمع کرتے ہیں، یا حکومت کے بہت سے فلاحی کام ہیں، سڑکیں بننی ہیں، آج کے حساب سے پل بننے ہیں، مثلا اب الیکٹریسٹی کا زمانہ آ گیا، الیکٹریسٹی لائن جانی ہے، ٹیلی فون لائنز ہونی ہے، وائرلیس سسٹم آنا ہے، اگر حکومت اس کے اوپر خرچ کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ سب انسانی فلاح اور بہبود کے لیے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو فنڈز آئیں وہ انسانوں پہ خرچ کریں، انسانوں پہ ہر طرح سے خرچ ہو سکتا ہے، کبھی انسان کو آپ ڈائریکٹ دیتے ہیں، کبھی انسانوں کے لیے آپ دوسری طرح سے فلاحی کام کرتے ہیں، مدرسوں کی تعمیر ہے، اسکولز کی تعمیر ہے، سڑکوں کی تعمیر ہے، پل کی تعمیر ہے، الیکٹرک سپلائی کی تعمیر ہے، پانی کی سسٹم ہے، یہ تمام کام حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کو انہی پیسوں سے ادا کر کر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ادا کرے۔ جزاک اللہ۔ اب یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو یہ زکوٰۃ کس طریقے سے خرچ کرنی چاہیے؟ مثلا اس کا حصہ آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ یا جو حکومت ہے اسلامی، اور اسلامی حکومت نہیں ہے، تو اب ایک شخص اگر زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کو مستحق تک پہنچانا اس کا بھی ایک فریضہ ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ان کاموں میں کون کس کاموں میں وہ یہ پیسہ لگا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر حکومت اسلامی ہو تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر حکومت اسلامی نہیں ہے تو وہ فرد جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے یا جس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، مستحب زکوٰۃ بھی اگر وہ نکال رہا ہے تو اس کی ذمہ داری کہ اس کے علاقے میں جو بھی مستحق ہے، مستحق سے مراد سب سے پہلے وہ شخص جو مسکین ہو یا جس کے پاس سالانہ خرچ نہ ہو۔ اس کی مراد یہی ہے کہ جس انسان کے پاس سالانہ خرچ نہیں ہے، یعنی ایک سال کا خرچ اگر ایک ایوریج دیکھا جائے کہ اتنا خرچ ہونا چاہیے، اگر اس شخص کے پاس سال کا خرچ نہیں ہے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، تو مستحق زکوٰۃ ہے، آپ اس کو جا کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اس کے سال کے خرچ کے برابر تک کوئی حرج نہیں ہے کسی ایک شخص کو دینے میں۔ لہٰذا جس کے پاس زکوٰۃ ہو وہ اپنے علاقے میں سب سے پہلے دیکھے گا، وہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس اپنا اخراجات نہیں ہیں تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس تک جا کر پہنچائے اور اس زکوٰۃ کو ادا کر دے۔ زکوٰۃ کرتے وقت نیت کرے کہ میں زکوٰۃ دے، کیونکہ واجب ہے، نیت کے ساتھ ادا ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو بیان کرے کہ یہ زکوٰۃ ہے، لیکن خود نیت کرنا ضروری ہے کہ میں یہ زکوٰۃ اس شخص کو جو دے رہا ہوں یہ پیسہ زکوٰۃ کا ہے قربتاً الی اللہ۔ تو پہلا ہدف تو یہی ہے کہ اپنے علاقے میں دے۔ اگر اس علاقے میں نہیں ہے، اپنے محلے میں نہیں ہے، اپنے شہر میں نہیں ہے، اپنے علاقے میں نہیں ہے، تو پھر ایسے علاقوں تک پہنچائے جو نزدیک میں ہوں اور جہاں مستحق موجود ہوں، اور اگر پورے ملک میں کوئی نہیں ہے تو پھر دوسرے ملک تک پہنچنے کا ذریعہ اسے تلاش کرنا پڑے گا، یا کسی ایسے فرد کے پاس پہنچا دے جو دوسرے ملکوں میں اس فلاحی کام کو انجام دے رہا ہو۔ ایک سوال آیا یہاں پر کہ اگر مستحق سیدانی ہے تو کیا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جو صدقہ ہوتا ہے اس کو دیا جا سکتا ہے؟ بالکل، کوئی حرج نہیں ہے، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا صدقہ نکالنا چاہیے، ہر فرد کو نکالنا چاہیے، اور اگر انسان معمول بنا لے، ہر انسان، ہر مومن، کہ جس طرح ہم اپنے لیے صدقہ نکالتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، اسی طرح اپنے امام وقت کا صدقہ نکالیں، کیونکہ وہ بھی اس دنیا میں ہیں، اس دنیا کی بلا اور ملایا اور پریشانیوں میں ان کو بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، لہٰذا اور ان کو ہم سے زیادہ خطرہ ہے، دشمنوں سے بھی اور حاسدین سے بھی، وہ خدا نے ان کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنے غیب کے ذریعے سے ان کو بچائے، لیکن بہرحال صدقے کا دینا چاہیے، علماء نے اس کی تاکید کی ہے، اور امام کا صدقہ مستحب ہے چونکہ، لہٰذا مستحب صدقہ کسی غیر کو دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور چونکہ امام زمانہ کا صدقہ ہے لہٰذا وہ ایک سید کو بھی دیا جا سکتا ہے، ایک سیدانی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ آقا، بہت بہت شکریہ، آج کا وقت یہیں تمام ہوا، اور ناظرین پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات بھیجیں، سوالوں کا سلسلہ بحمدللہ جاری ہے، اور یہ پروگرام جاری اور ساری ہے۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی
اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔